مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ 7.5 پارے ہو گئے الحمدللہ، اور 5 تراویح ہو گئے، 4 روزے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقتوں کا تیزی سے بڑھ جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ سمجھ میں ہی نہ آ جائے کہ کتنا وقت چل رہا ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل سورۃ المائدہ کی بات چل رہی تھی۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا اور تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے چہرے کو دھوئے۔ قرآن جو ہے نا اصولی بات کرتا ہے اور ان احکام کو بتاتا ہے جو فرائض کے قبیل سے ہے۔ کس کے قبیل سے؟ فرائض کے قبیل سے۔ تو چہرہ دھونا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھونا یہ سنت ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر یہ سنت عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں وضو کا طریقہ چل رہا ہے۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی سمیت، کوہنیوں سمیت دھونا یہ ضروری ہے۔ 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر پانی کی قلت ہے، اتنا پانی ہے کہ آپ فرض ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت تک فرض ادا کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ نے پانی کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرنا، اپنے سر کا مسح کرنا۔ کتنا مسح کرنا؟ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کے 4 حصے کرو، 1 حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، جس کو چوتھائی سر کا مسح کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھائی سر کا مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، چھوٹی انگلی سے پیروں کے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ وضو کے دوران اپنے انگلیوں کا خلال کرتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن فائدے بڑے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ وضو کر لیے، یہاں سکھائے۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ابھی تو آج کل ٹی شرٹ کا زمانہ ہے نا، تو وضو کرنے کے بعد ان کے سوکھے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ ایک بال برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوں گی۔ کتنی بھی احتیاطی ہے، اس میں کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس کا نماز کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے، اس چیز کو کتنے اہتمام کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، کتنے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سردی کے موسم میں تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم لوگ ناپاک ہو گئے تو فَاتَّطَہَّرُوا، کیا کرو؟ غسل کرو۔ پہلے وضو کا بتلایا، اب یہاں بتلایا کہ ناپاک ہو گئے تو غسل کرنا ہے۔ نماز کے لیے وضو کافی ہے جس وقت تک آپ ناپاک نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی آپ ناپاک ہو گئے تو وضو کافی نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت ابو بکر صدیق کو اور ان کے گھرانوں کو۔ غزوہ مریسیع ایک غزوہ ہے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اور غزوہ کہتے بھی اسی کو جس میں اللہ کے رسول شریک ہو۔ سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو پہلے زمانے میں منزل بمنزل پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے۔ 300 کلومیٹر کا سفر ہے تو ایک ہی دن میں طے نہیں ہو رہا ہے، اس کی منزلیں طے ہوتی تھی۔ ہم کو ایک دن میں کتنے گھنٹے چلنا ہے اور کتنے کلومیٹر تک چلنا ہے، تو اتنے کلومیٹر اور اتنے گھنٹے کے بعد وہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور اس سفر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی۔ واپسی پر ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایسے جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ امی استنجا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو، چند صحابہ کرام کو وہ ہار کے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ہار تلاش کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ یہاں پانی نہیں ہے، آگے چلتے تھے پانی ملتا تھا، وضو کرتے تھے، نماز وقت پر پڑھتے تھے، نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور ان کا مسئلہ ہمارے جیسا نہیں تھا، چھوڑ گئے تو چھوڑ گئی، ہم تھوڑے سے بات پر نمازیں چھوڑ دیتے، وہ والی کیفیت ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ سفر میں جانے پڑھ لیں گے بعد میں، قضا کرنا بھی ان کے لیے دل پر بہت بھاری بوجھ ہوتا تھا، تصور ہی نہیں۔ منافق اس وقت میں نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، ایک دو رکعتیں کلٹی کرتے تھے وہ الگ بات، کل بتایا میں نے، سستی کرتے تھے، لیکن نمازیں چھوڑے ان کی بھی ہمت نہیں۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہفتوں گزر جاتے ہیں بعض لوگوں کے، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ ہے ایسے کتنے، جیسے مزدور طبقہ ہیں، بیکری میں کام کرنے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، کتنے ایسے لوگ میں جانتا ہوں۔ اللہ ان سب کو اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ نمازیں پورے ہفتے کی چلی جا رہی ہے، کوئی احساس نہیں، بولے مالک اجازت نہیں دیتا۔ ارے مالک اللہ سب سے بڑا مالک، اس نے تجھے پیدا کیا، وہ تجھے موت دے گا، وہ تجھے رزق دیتا ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی۔ اور ایسی جگہ کام کریں گے جہاں نمازوں کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ کو تلاش کریں، ایسا جاب یا ایسی ملازمت یا ایسا کاروبار تلاش کریں کہ جس میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہو۔ جب تک وہ ملتا نہیں ہے، پہلے والی جاب کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ دیتے، پورا پورا ہفتہ نمازیں چھوڑ دیتے، اور کوئی احساس نہیں۔ اور طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی میں عصر کی نماز کو ایک دفعہ پیدل گھر سے آ رہا تھا، تو 5 نوجوان میرے سامنے سے گزر رہے تھے، وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے، میں انہیں دیکھ کے مسکرا رہا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی سلام کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہے نا مسلمان ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، نوجوان اگر مسلمان ہوتے تو ایسے مسجد کے سامنے سے نہیں گزرتے۔ میں ان کو دیکھ کے مسکرا، میں سوچ رہا کہ سلام کروں یا نہیں کروں، کروں یا نہیں کروں۔ سامنے سے انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم۔ جمعہ میں غالباً دیکھتے ہوں گے، سلام جیسے ہی کیا تو میں جا کے ان سے سب سے مصافحہ کیا، ہاتھ پکڑ کے، بولا کہاں جا رہے بھائی، 2 منٹ باقی ہے نماز کو، اب ادھر کہاں جا رہے، چلو ادھر مسجد کی طرف۔ اس میں سے ایک کہنے لگا کہ میری طہارت نہیں ہے۔ بولا طہارت کس کو کہتے ہیں بتا۔ اور کھڑے رہ کے پیشاب کیا، اور کھڑے رہ کے پیشاب کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ مسائل ہی نہیں معلوم۔ کھڑے رہ کے پیشاب، نمازیں چھوڑی جا رہی ہے۔ بولا طہارت نہیں ہے نا، آ جا تو مسجد میں، تجھے مسجد میں پانی کا انتظام ہے۔ وہ 5 کو کھینچ کر لے کر آیا، واش روم میں بھگا دیا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ غسل بھی کرا دو، 2 منٹ باقی تھے، آ کر مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہوا۔ لیکن ایسے کتنے نوجوان ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذر پر نمازیں چھوڑ دیتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یار نماز کا وقت جا رہا ہے اور یہاں ہار ڈھونڈنے کے تلاش میں کیا ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، نماز قضا ہو جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی، آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورا کے پورا صحابہ کا مجمع جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے سب کو ٹھہرایا ہوا ہے، اگر وہ ہار مل جاتا یا گم ہی نہیں ہوتا تو ہم سب آگے نکل جاتے، وضو کر لیتے، پانی کا انتظام تھا، نماز پڑھ لیتے، لیکن یہ ہار کے چکر میں کیا ہو رہا ہے، نمازیں چلی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق غصہ ہو گئے، صحابہ پہ نہیں،
امی عائشہ پہ، اور ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ کون ہے امی عائشہ کے ابا ہے۔ غصے میں اللہ کے رسول کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے، امی عائشہ کے گود میں سر رکھ کے آرام فرما۔ تو جب اللہ کے رسول کو آرام فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو امی عائشہ کو اشاروں سے کوسنے لگے، سمجھتا نہیں، ہار گھما کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام، نماز کا وقت جا رہا ہے، آواز کریں گے نیند خراب ہوں گی، اور انگلی کے ذریعے سے کچوکیے لگا رہے۔ بیٹی ہے نا، بیٹی ہے، باپ ہے۔ تو امی عائشہ کے آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ گرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ شخصیت ہے کہ نیند کے حالت میں بھی وہی اترتی تھی، نماز کی حالت میں بھی وہی اترتی تھی، کمرے میں ہے تب بھی وہی اتر رہی ہے، مسجد میں ہے تب بھی وہی اتر رہی ہے، سفر میں ہے تب بھی وہی اتر رہی ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کے پیغام کو لانا ہے تو طور کے اوپر جانا پڑتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے رسول کے رخسار مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہی نازل ہو گئی اور فرمایا اے عائشہ مبارک ہو، تیری برکت سے اس امت کو اللہ نے وضو کا بدل تیمم کا طریقہ عطا فرمایا ہے، وضو کا بدل تیمم کا طریقہ عطا فرمایا۔ جب صحابہ کرام کو یہ آیت سنائی گئی کہ جب پانی نہ پائے، تم سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، ہوتا ہے نا، ٹھنڈی کا موسم ہے اور بیمار ہے، اگر پانی استعمال کریں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، ایسی کنڈیشن ہے، یا سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، پانی ہے لیکن بہت زیادہ مہنگا ہے، حد سے زیادہ، 10 روپے کی بوتل 500 روپے میں ایئرپورٹ میں ملتی ہے نا، 500 میں نہیں، لیکن اتنی زیادہ، اس کی قیمت سے زیادہ بڑھ کر، تو پانی تو ہے لیکن بہت زیادہ قیمت پہ، اگر ایسی کنڈیشن ہے تو تمہیں چاہیے کہ تیمم کرے، کیا کریں؟ تیمم کرے، ایسی چیز سے تیمم کریں جو زمین کے جنس سے ہو، جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، ایسی جنس سے آپ کو تیمم کرنا ہے۔ تیمم بہت آسان، اس کے لیے وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن تیمم کے لیے نیت شرط ہے، اس لیے کہ پانی بذات خود پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مٹی بذات خود پاک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ نیت کی وجہ سے۔ نیت کریں گے تو وہ مٹی پاک ہوں گی اور وضو اور غسل کے قائم مقام بنے گی، ورنہ بغیر نیت کے، بغیر وضو کے آپ آئیں، بغیر نیت کے آئیں اور آپ نے وضو کر لیا اور مسجد میں آ گئے، آپ کا وضو ہوگا، لیکن اگر آپ نے بغیر تیمم کے، بغیر پاکی کے اگر تیمم کر لیا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ جب بھی ابو بکر صدیق کے گھرانے پر حالات آئے، اللہ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اللہ نے امت کے لیے کیا فرمائی؟ آسانیاں پیدا فرمائی۔ قیامت تک کے لیے امت کو تحفہ ملا نا۔ آپ لوگوں نے، کوئی ہے اس میں ایسا جس نے تیمم کیا ہو زندگی میں کبھی؟ کوئی ہے؟ ہوگا تو ہاتھ اٹھائے ذرا۔ ہم بھی ہم نے بھی کیے ماشاءاللہ۔ دیکھیں جس وقت حالات آتے ہیں نا، جیسے میں نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا، خفین پر مسح کرنے کا مسئلہ، چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے کثیر تعداد میں روایتیں آئی ہیں، اس کے بعد میں مجبور ہو گیا، اس کے بعد میں قائل ہو گیا چمڑے پر مسح کرنے کے جواز کے بارے میں، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں آئی۔ اور فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی دو شیخین سے محبت کریں، شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے، اور دو داماد سے عقیدت رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور چمڑے پر موسے کو جائز سمجھے۔ یہ تین چیزیں اہل سنت والجماعت کی نشانی حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمائی۔ اس لیے کہ شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بڑے خطرناک قسم کے عقائد ہیں ان کے، خاص طور پر ان دو حضرات کے تعلق سے، اور چمڑے پر موزے کرنے، مسح کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب سردی کا موسم ہو اور ایسے وقت میں
خطرناک قسم کی سردی ہو، چمڑے پر مسا کرنے کے بعد اسلام کی سہولتیں، عافیتیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کا جو احساس ہوتا ہے، الحمدللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بہت زیادہ آسان مذہب ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے کنڈیشن میں آ گئے، بعض لوگوں کو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پانی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے، یا مٹی کے جنس بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ وضو ٹوٹ گئی۔ تو اگر پانی نہیں ہے یا تیمم کرنے کے لیے تیمم کے اجزاء بھی نہیں ہیں، تو آپ اسی کنڈیشن میں نماز پڑھیں گے، بعد میں وضو یا غسل کر کے اس نماز کو کیا کریں گے؟ دہرائیں گے۔ تیسرا درجہ اس کا آتا ہے۔ کون سا درجہ؟ تیسرا درجہ۔ تو تیمم بہت آسان، نیت پہلے پاکی کی کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پہ مار کے جھٹک کے اس کو چہرے پہ پھیرنا ہے، دونوں ہاتھ کو مٹی پہ مار کے جھٹک کے سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر مسا کرنا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسا کرنا ہے۔ یہی دو ضربیں اور یہی دو طریقہ تیمم کا ہے۔ تیمم میں دو فرض ہے، تیمم میں دو فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیت واجب میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے امی عائشہ کی برکت سے اس امت کو تیمم کا تحفہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے تعلق سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت تک تمہارے کبھی دوست۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے، دنیا کیا ہو رہی ہے آج؟ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے اترا ہے۔ بادشاہ کے لیے بھی ہے قرآن ہدایت والا، غلام کے لیے بھی قرآن ہدایت والا ہے، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے۔ کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو بہت اعلیٰ قسم کا انسان ہوں۔ بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن رعایا کے لیے ہے، کسی اور میرے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن سے دنیا کے آخری فرد تک کا انسان محروم نہیں ہو سکتا، اس کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور قرآن نے قیامت تک کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپس میں کبھی دوست نہ بناؤ، یہ ان کے دل کی راز کی باتیں ان سے کبھی شیئر نہ کرو۔ ابھی مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارا اس قوم کے ساتھ تعلق یہاں نہیں ہے، ماحول کے اعتبار سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ دو کمیونٹی ہم کو کم نظر آتی ہے، لیکن عرب ممالک ہے، اسی طرح دوسرے کنٹریاں ہیں، وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بھی ہے اور زیادہ تر ان دو قوم کی آبادی بھی زیادہ ہے۔ دغا بازیاں ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام کو تکلیف دینے کی سازشیں اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور 1400 سال گزر گئے، آج تک ان کی حرکتیں بند نہیں، اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ قوم کے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، کیا بنے پھرتے تھے؟ قوم کے ٹھیکیدار، رہنما بنے پھرتے تھے، اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کا ٹائٹل دیتے تھے، اور میڈیا کو کام پہ لگایا، کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن جب ایک فائل کھلی ہے تو سب کا کالا چٹا کھل کے سامنے آ گیا کہ کون گندی ذہنیت کا ہے، کون حیوانیت کے صفت والا ہے، اور کون بے حیا انسان ہے، بدکار انسان ہے، اور کون حیادار ہیں۔ یہ ایک فائل، ایک بندے کے فائل کے کھلنے کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا۔ جب کل قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے سب کے فائلیں کھلیں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم سلام کو اچھی طرح سے کریں، اور سلام کرنے والے کا جواب اچھی طرح سے دے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ قرآن ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، جو قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی ہے ہماری نظر میں بھلے ہی نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہے۔ سلام کرنے کے آداب ہم کو سیکھنا چاہیے۔ دور سے السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرتے نا، سلام کر رہے ہیں، مذاق کر رہے، تو سلام مت کر، ایسے یہی اچھا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کے رسول نے سلام ہم کو سکھایا ہے۔ ایک صحابی آئے اور سلام کیا السلام علیکم اور بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس صحابی کو 10 نیکی ملی۔ دوسرے صحابی آئے اور سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ان صحابی کو 20 نیکی اللہ نے عطا فرمائی۔ تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فلاں صحابی کو 30 نیکیاں ملی۔ کمانے کا وقت ہے، زندگی جب تک جسم میں جان باقی ہے نیکیاں کماؤ نا، لگانا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت دینا ہے۔ زبان کو کیا کرنا ہے؟ اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام اس وقت کرنا جائز ہے جس وقت میں سلام جس کو کیا جا رہا ہے یا جس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ بندہ دور ہے اور ہماری آواز کو وہ سن نہیں سکتا، اس وقت میں اشارے سے دور سے سلام کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سلام کی آداب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام نازل فرمائی، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے رہنمائی کے لیے زندگی باقی رہی، تو انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔